بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس اور سورہ ہود یہ دو صورتیں خصوصاً ہوئی ہیں، اور سورہ ہود میں چونکہ کئی قوموں کے تذکرے ہیں، ان کی نافرمانیوں کے، پھر ان کی تباہی کے، تو اسی بنیاد پر بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود و امثالہ، شیبتنی سورۃ ہود، کہ سورہ ہود اور جیسی صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ انسان اگر جلد بوڑھا ہوتا نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا راز اس کی زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی پریشان اور بڑا فکر مند ہے، اس کے ذہن کو سکون نہیں ہے، وہ بہت زیادہ فکروں میں مبتلا ہے جو اس کو کھائے جا رہی ہیں اور کھلائے جا رہی ہیں، تو وہ انسان اس وجہ سے وقت سے پہلے اس پر بڑھاپا نظر آنے لگتا ہے۔ اس آیت سے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے کہ سورہ ہود میں جس طرح قوموں کے تذکرے موجود ہیں، قوم سمود، قوم لوط اور قوم عاد، یہ تین قوموں کے تذکرے یہاں پر موجود ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ تو چونکہ ان تینوں کی جو نافرمانیاں تھیں وہ ذکر کی گئیں، ان کی اس وقت کی جو ظلم تھے، زیادتیاں تھیں، اللہ کے قانون سے بغاوت تھی، اس کا تذکرہ، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور خطرناک عذاب آیا۔ تو اس سے یہی بتانا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی اسی طرح کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور پھر اس پر کوئی عذاب آئے۔ تو یہ واقعے اس بات کی طرف تنبیہ کرتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں کہ اس امت کے افراد کو ان واقعات سے اور اس طرح کی مثالوں سے سبق لینا چاہیے کہ جو کردار ان کا رہا، اگر وہ کردار ہمارا رہا یا جس دور میں بھی اس امت کے افراد کا رہا، تو اللہ کی طرف سے عذاب آنے کے امکانات اسی قدر بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اسی لیے ان صورتوں کے اندر توحید کا ذکر بار بار کیا گیا کہ اللہ کو ایک مانیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر ایمان لائیں، ایمان قبول کریں، شرک سے، کفر سے اور جتنی اسلام کے خلاف جو ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں، گندگیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کر کے نکال کر ایمان کے دائرے میں لے آئیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سوال کے انداز میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک تذکرہ کہ بتائیے کیا وہ جو آسمانوں و زمین سے تم کو روزی دیتا ہے، کیا وہ مالک ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے وہ خدا ہے یا کوئی اور خدا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کے سوال اگر آپ ان سے پوچھیں گے اور کہیں گے نبی، تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہے، یعنی ایک ذات ہے جو آسمان کو، زمین کو چلا رہی ہے اور اس کا تمام نظام جس نے کر چلا رکھا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے پوچھو کہ کہاں پھر کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے، پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب یہ مانتے ہیں کہ وہ ہے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر اسی طرح آگے سوالات ہیں، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹ کے چلے جا رہے ہیں، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں اندھیروں میں؟ نور ایک ہے، روشنی ایک ہے، اندھیرے بے شمار ہیں۔ قرآن میں لفظ نور استعمال ہوا ہے اور نور کی حالانکہ جمع بھی آتی ہے، نور کے معنی روشنی کے ہیں، لیکن چونکہ ہدایت، روشنی، نور ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین قرآن، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی نظام قانون، وہ ایک ہی قانون ہے حیات ہے، قانون زندگی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کفر کے بہت سے راستے ہیں، اندھیروں کی بہت سی کھائیاں ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اتنے اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تہ بتیں ہیں، ایک پرت ہٹائیں گے تو اس کے نیچے بھی اندھیرا، دوسری ہٹائیے تو اس کے نیچے بھی اندھیرا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اعمال کے اندھیرے ہیں، وہ عقیدے کے اندھیرے ہیں، وہ ہماری سوچ اور
اندھیرے ہیں، وہ ہمارے نظریات و تصورات کے اندھیرے ہیں۔ اگر ہم الحاق اختیار کرتے ہیں، ہم بے دینی کی طرف جاتے ہیں، ہم شرک کو اپنا شیوا بناتے ہیں، ظلم کو ہم اختیار کرتے ہیں، بے انصافی کو اپنا انصافی ہمارے دامن سے اگر لپٹتی ہے، تو یہ سب اندھیرے ہیں جو اسلام کی روشنی سے ہم کو دور لے جائیں گے، جو اللہ کی محبت سے اور اللہ کے پیار سے ہم کو ہٹا دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کی محبت اور پیار ختم ہوگا تو پھر اللہ کا غضب بھڑکے گا، جو قوم عاد پر بھڑکا، جو قوم سمود پر بھڑکا، جو قوم لوط پر بھڑکا۔ اسی لیے قرآن نے صاف صاف ان واقعات کو ذکر کر کے ہر جگہ یہی بتایا ہے کہ ان جیسے واقعات سے عبرت حاصل کرو، اور قرآن نے بار بار یہ کہا ہے لعلکم تتفکرون لعلکم تذکرون فاعتبروا یا اولی الابصار، تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو، تم لوگ نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو، تم لوگ اس طرح کے عقل مندوں سے عبرت کیوں نہیں لیتے ہو کہ جو اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے ان سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ملتی ہے، کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ بار بار اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ انسان کو مثال سے بات بآسانی سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کو یہ مثال دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ مثال دی ہے اس لیے تاکہ مثال انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھائیے جلدی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر اسی کی ایک مثال سامنے رکھ دیجئے تو آگے کی پوری کیا کہتے ہیں کہانی بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو قرآن نے اسی لیے اچھے لوگوں کے بھی تذکرے کیے اور برے لوگوں کے بھی تذکرے کیے۔ ایک طرف انبیاء کا تذکرہ ہے، دوسری طرف انبیاء کے ساتھ زیادتی کرنے والے کفار و مشرکین اور بادشاہوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو ہلاکت ملی، ان کو تباہی ملی، وہ ناکام ہوئے، اور دوسری طرف انبیاء اور انبیاء کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے کم تعداد میں جو تھے، بھلے دیکھنے میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، دنیا کے اندر بہت ہی کم حیثیت سمجھے جاتے تھے لوگوں کی اور دنیا کی نگاہ میں، لیکن کامیابی ان کو ملی، کامیابی اللہ نے ان کے مقدر میں رکھی۔ تو یہاں پر یہی ان دونوں صورتوں کے اندر خلاصے کے طور پر جو بات ذکر کرنی ہے وہ یہی ہے کہ یہی بات اصل یہاں سمجھائی گئی ہے کہ ان قوموں کے واقعات سے سبق لیں، اپنی زندگی کو اثر نو دیکھیں، تیار کریں، جائزہ لیں، اور اپنے آپ کو نئے سرے سے تیار کر کے ایمان کی ڈگر پر لے کر کے آئیں، اور صحیح عمل کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں، اور اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو ایمانی بنائیں، اور ایمان کا جو ایک وسیع مفہوم ہے اس کو کیا کہتے ہیں دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بہت معمولی مفہوم نہیں، بہت وسیع مفہوم جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن نے جو زندگی دی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے ایمانی ہوگی، وہ زندگی وہ ہے کہ اگر انسان صحیح طریقہ اختیار کر لے تو جس جگہ بھی رہے گا اس کی زندگی ایمانی ہوگی۔ صبح سے لے کے شام تک کے جو اعمال ہیں اگر وہ اس طریقے پر کر لے، اس طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور بتائے اور صحابہ نے کیے، تو پھر اس کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے آگے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ انسان دنیا میں رہتا ہے تو بہت سارے رشتے، بہت سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، کہیں کسی رشتے کے نبھانے میں چوک نہ ہو جائے، کہیں زیادتی نہ ہو جائے۔ ظلم کے معنی صرف کیا کہتے ہیں کسی کو مار دینا نہیں ہے، ظلم کے معنی آتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، رشتہ نہ نبھانا، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن نے کہا نا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ تو شرک ہے، بعد میں ہے سارے ظلم۔ ظلم کے اصلی معنی آتے ہیں کہ ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ اصل معنی ہے ظلم کے۔ کہ ٹوپی سر پہ لگانے کی جگہ پیر پہ لگا دے تو ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے، چپل پیر کی جگہ سر پر رکھ لیں تو یہ ظلم ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ اس جگہ تھی۔ تو جس کو خدا ہونا چاہیے تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کچھ اور بنا دیں، اور جو مخلوق تھی اس کو ہم نے خدا بنا دیا تو یہ ظلم ہو گیا۔ تو یہ بھی ظلم ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا میں یہ بھی مفہوم ہے کہ کوئی اگر ظالم ہے اور کسی کا حق مار رہا ہے اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو بھی ہم ظالم ہیں۔ کوئی بھی طریقہ اس طرح کا جس میں ہمارا ظلم والوں کے ساتھ ذرا سا حصہ ہو، یا ہم خاموشی اختیار کر لیں اور اس کو برا بھی نہ سمجھیں، اگر ہم اس پوزیشن میں بھی ہیں تو قرآن کہتا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ آ کر تم کو دبوچ لے گی، اور تمہارا کوئی مددگار، سفارشی کوئی نہیں ہوگا، وہ بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے اور ان واقعات سے درس لینے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين ولا تجعلنا من الطاغين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.